بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعا. یہ آیت بھی غلط پڑھ رہا ہے. ام من یجیب لفظ ام من یجیب اما یجیب. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو تکلیف میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے. وہ یکشف السوء، اور اس سے اس کی برائی دور کر دیتا ہے. یجعلکم خلفاء الارض، اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پہ، تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تمہیں، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کو. ماں باپ کہاں سے آ گیا اس میں؟ آیا کہیں پہ ماں باپ لفظ، اولاد لفظ آیا کہیں پہ اس میں؟ خلفاء الارض کا اس نے خود ساتھ تفسیر کیا. پھر بابا جی یہ تو قرآن میں نا غلط تفسیر، بلکہ تفسیر بالرائے کے ساتھ ساتھ نا اپنے پاس سے لکمے بھی ایڈ کر رہا ہے نا. جی مطلب اس کے مطابق قرآن پاک کے الفاظ میں بھی نعوذ باللہ من ذالک کوئی ایڈیشن کر. دیکھیں جی، دیکھتے ہیں اب ہم کہ سورہ نمل کی جو یہ آیات ہیں یہ کن کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. میرا صاحب یہ بات اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں مشرکین کے لیے جو آیات نازل ہوئی ہیں ان کو مسلمانوں میں فٹ نہیں کرنا چاہیے. تو کیا مرزا صاحب جو ہیں وہ خود اس بات پہ عمل کر رہے ہیں؟ یہ آپ کے سامنے ہے سورہ النمل کی آیت نمبر 59. میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. آپ کہیے کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اور اس کے ان بندوں پر سلام ہو جنہیں اس نے منتخب کیا ہے. ان سے پوچھو کہ اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. آیت نمبر 60 میں ہے کہ ان مشرکین سے پوچھو بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس پانی سے خوش منظر بارونق باغات اگائے. ان درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہیں تھا. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ بلکہ یہ راہ حق سے انحراف کرنے والے لوگ ہیں. پھر آیت نمبر 61 ہے، بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں ندیاں جاری کیں، اور اس کے لیے بھاری پہاڑ بنائے اور دو دریاؤں کے درمیان پردہ حائل کر دیا. کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. جی اب آتے ہیں آیت نمبر 62 کی طرف، جس کو میرے صاحب بھی تلاوت فرماتے ہیں. اکثر اوقات اس کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن اس کی تفسیر جو ہے وہ اپنی مرضی سے، اپنے فہم سے کرتے ہیں، جسے ہم تفصیل بالرائے کہتے ہیں. اور تفصیل بالرائے کرنے والے کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں ہوتا ہے. تو یہ جو آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کون ہے جو مضطر و بے قرار کی دعا و پکار کو قبول کرتا ہے. دنیا میں کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ خدا کے علاوہ دعاؤں کو قبول کرنے کا کسی کے پاس اختیار ہے. کسی ایک مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، حتمی فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتا ہے. جنت اور دوزخ کا فیصلہ بھی اسی نے کرنا ہے. ہمارا جو مسلمانوں کی عقیدہ ہے وہ شفاعت کا ہے، یعنی کہ توسل کا ہے، کہ ہم ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کرتے ہیں. ہم ان کو جب بلاتے ہیں تو مقام توسل میں بلاتے ہیں. ہم ان کو الہ نہیں سمجھتے، ہم ان کو خدا نہیں سمجھتے. یہاں پہ یہ جو آیت ہے نا، الہ مع اللہ، یہ آیت اللہ نے بار بار تکرار کی ہے. اب ہم اسی آیت کے آگے چلیں گے اور جوہر بھائی اس کی جو تفسیر بیان کریں گے وہ بتائیں گے کہ وہاں پہ غیب کا بھی آیا کہ غیب بھی صرف اللہ جانتا ہے. تو کیا کوئی اگر مسلمان اس بات کا عقیدہ رکھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب جانتے تھے، ان کے پاس غیب کی خبریں آتی تھی، تو کیا ان کو مشرک قرار دیں گے؟ شرک کا فتویٰ صرف اور صرف اس صورت میں لگے گا جب کوئی بھی انسان کسی دوسرے کو اللہ کے سوا الہ سمجھے گا، معبود سمجھے گا، اس کو پکارے گا یا کوئی بھی عمل کرے گا اس کے ساتھ محبت کا یا کوئی بھی، تو وہ شرک ہوگا. اس کے علاوہ یہ شرک نہیں ہوگا. اس آیت کے بارے میں مکتبہ تشیع میں جو تفسیر بیان ہوئی ہے وہ میں مومنین کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ امام مہدی علیہ السلام جب ان کا ظہور ہوگا انشاءاللہ بفضل خدا، تو وہ اسی آیت کی تلاوت کریں گے کہ کیونکہ ان کو اس زمین میں مستر اور جو ہے وہ بے قرار رکھا گیا، اور جب وہ ظہور فرمائیں گے انشاءاللہ خانہ کعبہ میں مکہ میں،
تو اس آیت کی تلاوت کریں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کو خلافت دی ہے تو اسی کا ذکر کریں گے کہ وہی ہے جو بے قرار اور مضطر کی دعائیں قبول کرتا ہے، وہی ہے جو زمین میں خلافت دیتا ہے، خلیفہ بناتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک چیز اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ خلافت جو ہے وہ منصوص من اللہ ہوتی ہے، اللہ ہی خلیفہ بناتا ہے، اللہ ہی نبی بناتا ہے۔ تو اس آیت سے تو میرا صاحب کے جو باقی عقائد ہیں خلافت اور امامت، اس کی بھی نفی ہو جاتی ہے، جس کا وہ برملا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے، امامت کا عقیدہ جو ہے، خلافت عقیدہ جو شیعوں نے وہ خود ساختہ بنایا ہوا ہے۔ تو میرے صاحب اس آیت پہ غور فرمائیں، اور اس آیت سے آپ کے عقیدے کی نفی ہوتی ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو یہ کام کر سکے؟ قلیلا ما تذکرون، لیکن تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ کہتے ہیں جی منع کدھر ہے؟ یہ منع ہے جی سورہ نمل کی آیت نمبر 62 میں۔ ادھر کہتے ہیں نہیں وہ تو ہے اللہ ہی سے مانگتے ہیں، یہ تو نہیں آیا کسی اور سے نہیں مانگتے جی، یہ بھی آیا ہوا ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 62۔ یہاں پہ مانگنے کی مطلب یہ ہمیں دعا کرنے کا بات ہو رہی ہے، دعا کرنا، دعا تو صرف اللہ سے کرتے ہیں ہم، یہ ہم اس بات پہ گفتگو کر چکے ہیں۔ اچھا یہاں پہ کائنڈلی اسکین دکھا اب دیں یہ شاہ ٹرو سے صاحب۔ پتہ لگے نا۔ دیکھیے مصر بھائی یہاں یہاں پر جو انہوں نے باتیں کی ہے نا، ایک انہوں نے بات کی ہے، آپ کائنڈلی وہ شاہ صاحب اسکین تیار کریں، وہ دکھائیں، میں بتاتا ہوں کہ یہاں جی پر ایک انہوں نے یہ بات کی ہے، انہوں نے فرمایا کہ جناب یہ جو ایاک نستعین ہے نا، تو اس سے پھر یہ عقیدے تو ثابت نہیں ہوگے نا کہ آپ کسی اور کو مدد کے لیے پکارے۔ پھر کسی مفتی کی مثال دی کہ وہ کہتے ہیں دیکھو وہ تو کہتے ہیں پھر ابا سے روٹی بھی نہ مانگے، کہتے ہیں نہیں یہ تو آپ کر سکتے ہیں، کیسے کیسے کیوں کر سکتے ہیں؟ کہا تعاونوا علی البر والتقوی۔ سر وہ ایاک نستعین پر بحث ہو رہی تھی، آپ اس آیت سے کیوں نکل گئے باہر؟ آپ اس آیت سے بعد وہ ایاک نستعین کے زمرے میں کہہ رہا ہے کہ کیا ایاک نستعین کے یہ مطلب ہے کہ کسی بھی معاملت نہیں ہے؟ اس میں ایک مثال آئی، آپ اس آیت سے آپ نے کہا اس آیت کی تشریح ایک آیت کرتی ہے، کون سی آیت کرتی ہے؟ آپ نے کہا تعاونوا علی البر والتقوی۔ ہم بتاتے ہیں اس آیت کی ایک اور بھی آیت تشریح کرتی ہے، وہ کون سی؟ وہ جو حضرت سلمان علیہ السلام نے مدد مانگی تھی آصف بن برقیہ سے، ہم نے اس کو تبصرہ کیا۔ اچھا اس کی ایک اور آیت بھی تشریح کرتی ہے، اس کا مطلب وہ آپ مدد مانگ سکتے ہیں۔ اس کی ایک اور آیت یہ تشریح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم جب مجھ سے گناہ معاف کروانے ہو نا، مجھ سے کوئی چیز تمہیں چاہیے تم نبی خاتم کے پاس آ جایا کرو۔ جی اب اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو تشریح نہیں، یہ تو ایاک نستعین کے خلاف ہے، تو وہ کہے گا کہ بھائی آپ جب چاہیں کسی بھی آیت کو ایاک نستعین کی تشریح بنا دیں، جب ہم لوگ کسی آیت کو کہیں کہ یہ اس کی تشریح ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو اس کی تشریح نہیں ہے، یہ تو اس کے خلاف آپ نے مفہوم لے لیا ہے۔ تو سر آپ کی کیا اتھینٹسٹی ہے کہ آپ کی جس آیت کو تشریح قرار دے وہ تو تشریح ہی بنے گی، اور جس کو ایک امت مسلمہ کا ایک کثیر طبقہ جن کو تشریحات میں بیان کرے کہ یہ آیت مزید تشریح کرتی ہے کہ نبی خاتم کی بز میں چلے جاؤ، دوسروں کے ساتھ بھی تو معاملہ طلب کر سکتے ہو، صاحب اعجاز سے بھی تو معاملہ طلب کر سکتے ہو، آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو تشریح نہیں کرتی۔ دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے کیا ثابت ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں پھر یہ تو ہے نا کہ جب آپ اللہ کو پکارتے ہیں نا تو یہ ہے کہ یہ تو پھر شرک ہو گیا، آپ نے شرک کر دیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ میری مشکل کو حل کرے گا، اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ تو تم الہ مان لو گے، اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارو گے تو تم تو اس کو الہ مان لو گے۔ وہاں پکارنے کا لفظ ہے نا، بالاجماع مسلمین زندہ کو مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے یا نہیں؟ پکارا جا سکتا ہے۔ وہ تو قرآن میں بھی ہے نا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابی نے پکار لیا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام کے جو بندہ تھا انہوں نے پکار لیا تھا، مدد کے لیے پکارا تھا۔ تو سر اس آیت کے اندر یہ کہا ہے کہ وفات کے بعد نہیں پکار سکتے، زندہ میں پکار سکتے ہو، اس آیت کے اندر کوئی قید نے لگائی ہی نہیں ہے، وہ تو قید خود آپ نے سے جیب دیکھی پہ ہے؟ ڈالی یہ نہیں؟ جو انہوں نے قید لگائی ہے خدا نے یہ کہا کہ مرنے کے بعد اگر پکارا تو یہ تو تم اس کو الہ مان لو گے، زندہ میں پکارو گے تو الہ نہیں مانو گے۔ اللہ نے تو نہیں کہا نا، اللہ نے کہا کہ وہ کون ہے جس کو تم پکارتے ہو نا تو وہ تمہاری پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ تو یہ تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے نا بالاجماع کہ آپ زندہ کو اگر پکارتے ہیں، مثلا میں ڈاکٹر کو پکارتا ہوں، مشکل میں کوئی آئے، کوئی وکیل کو پکارتا ہے اپنی مدد کے لیے، کوئی اپنے دوست کو قرض لینے کے لیے پکار لیتا ہے، اسی طرح حضرت سلمان علیہ السلام کسی کو پکارتے ہیں، کسی کو مثلا موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کو پکارتی ہے، اسی طرح نبی خاتم کے اصحاب ان کو اپنی مدد کے لیے پکارتے تھے، اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بندے نے ان کو مدد کے لیے پکار لیا، یہ سب تو قرآن میں مثالیں موجود ہیں نا۔ سر وہ پھر انہوں نے الہ مان کے پکارتے تھے یا وہ جن کو پکارتے تھے وہ الہ بن جاتے تھے ان کے؟ نہیں، اسی آیت کے اگلی آیت ہم آپ کو پڑھاتے ہیں۔ جی تو انجینئر یہ صاحب دیکھیں، جہاں چاہے تو کہتے ہیں کانٹیکسٹ دیکھو، پچھلی آیتیں دیکھو، اگلی دیکھو، اور جہاں چاہے سب کچھ چھپا دیتے ہیں، وہاں کوئی پچھلی یہ اگلی سورہ آیتیں نہیں پڑھتے۔ یہ سورہ وہی نمل سورہ جی نمل آپ ہے، کی۔ جی وہی سورہ نمل ہے۔ انہوں نے آیت نمبر 64 پڑھی تھی، 62 پڑھی تھی، ہم 63 سے پڑھ لیتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں جی خدا کیا کہتا ہے۔ پچھلی بھی آیتیں ہیں، ابھی میں وہ پڑھ نہیں رہا کیونکہ طویل ہوگی بات۔ کیا جی وہ جو تمہیں خشکی، یہ بالکل اسی کے ساتھ اگلی آیت ہے، کیا وہ جو تمہیں خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے، نمبر 1، اور جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے، نمبر 2،
کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جنہیں یہ شریک کرتے ہیں؟ ان جنہیں یہ سب شریک سے کرتے اللہ تعالیٰ بلند و برتر ہے۔ اس کا مطلب یہاں بات کن کی ہو رہی ہے؟ مشرکین کی۔ کیا یہ صحابہ شریک مشرکین کرتے تھے؟ اللہ نہیں تو کہہ رہا ہے نا کہ یہ جنہیں شریک کرتے، کیا صحابہ کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے نا۔ کس کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں؟ مشرکین کی۔ ابھی تو انجینئر صاحب اوپر کہہ رہے تھے کہ یہ تو ہم بھی کہتے ہیں، مشرکین کہتے ہیں مسلمانوں پر نہیں لگانی چاہیے، ابھی تو لگا رہے ہیں۔ اچھا آگے اللہ کیا فرماتا ہے آیت نمبر 64 میں؟ کیا وہ جو مخلوق کی اول دفعہ پیدائش کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا، اور جو تمہیں آسمان اور زمین میں سے روزیاں دے رہا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ کہہ دے کہ اگر سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ اس کا مطلب ہے اللہ ان سے مخاطب ہے یہاں پر کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ معبود مانتے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ دلیل لے کے آؤ، تم ان کو معبود کیوں مانتے ہو؟ اور یہاں خداوند کریم جو اپنا اس بات کر رہا ہے، اپنی توحید بیان کر رہا ہے، تو کون سی توحید یہاں خدا بیان کر رہا ہے؟ توحید افعال، توحید افعال بیان کر رہا ہے۔ خداوند کریم بتا رہا ہے کہ یہ دنیا میں جو تکوینی نظام چل رہا ہے، یہ جو سارے کام ہو رہے ہیں، یہ تو میں کرتا ہوں، تم میرا شریک جن کو سمجھتے ہو، کیا وہ یہ کام کرتے ہیں، میری طرح کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مشرکین سے یہ سوال کرو۔ یہ آیت مشرکین کے لیے تھی، اور یہ آیت توحید افعال سے تعلق رکھتی ہے۔ اور سر ہم بار بار تکرار کر چکے ہیں کہ توحید افعال میں جو تفویض کا عقیدہ رکھے وہ مشرک ہوتا ہے، جو غالی ہوتا ہے وہ مشرک ہوتا ہے۔ جو توحید افعال میں کسی کو مستقل بذات سمجھتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تفویض کر دیا ہے کہ کائنات کا نظام اب کوئی اور چلا رہا ہے اللہ کے علاوہ، تو وہ اللہ کے علاوہ اور خدا مان رہا ہے، وہ مشرک ہوتا ہے۔ خدا نے یہاں ان کی نفی کی ہے۔ اوپر کرے کانڈلی، نہیں اوپر کرے، اس آیت کے اوپر جائے نیچے ہمارے ایک جبران بھائی ہیں، اب جعفر بھائی، دیکھیے وہ گا۔ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ تو زندہ ہے، تو حضرت عیسیٰ کو تو مدد کے لیے پکار سکتے ہیں نا اس پہ بھی فتویٰ ہوگا جی امام آخر الزمان علیہ السلام بھی۔ اچھا آگے ہاں دیکھیے جی، آگے خدا کیا بیان کرتا ہے؟ آیت نمبر 64 ہو گئی، 65ویں آیت، یہ وہی جو انجینئر صاحب پڑھ رہے ہیں نا سورہ نمل سے، ہم وہیں سے پڑھ رہے ہیں۔ 65ویں آیت کیا کہتی ہے؟ کہہ دے ٹھیک ہے کہ آسمان والوں میں سے زمین والوں میں سے کوئی بھی سوائے اللہ کے غیب کو نہیں جانتا۔ تو بتائیے سر انجینئر صاحب کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ جو انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں جو پکار کو سن کے تمہاری پریشانی دور کرتا ہوں نا، اب میری نیابت میں توسل کے عنوان میں کوئی تمہاری شفاعت نہیں کرے گا، وہ اس کا رد کر رہے ہیں نا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا۔ اب مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ وہی اپنی توحید بیان کر رہا ہے نا کہ صرف میں ہوں جو غیب جانتا ہوں۔ تو انجینئر صاحب سے پوچھئے نا کہ جو کہے کہ نبی خاتم غیب جانتے ہیں، تو وہ پھر ان کو الہ مانتا ہے؟ نہیں بتائیے، الہ نہیں مانتا نا، کیوں نہیں مانتا؟ وہ کہتا ہے یہ تو بے اذن اللہ، یہ تو اللہ کی عطا سے غیب جانتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ عطا اور غیر عطا، ذاتی اور عطائی، اللہ نے تو اللہ نے کہا صرف اللہ جانتا ہے۔ دیکھیں لفظ پڑھے، کہہ دے کہ آسمان والوں میں سے زمین والوں میں سے کوئی بھی سوائے اللہ کے غیب نہیں جانتا، نہ آسمان والوں میں نہ زمین والوں میں۔ لیکن ہم تو کہتے ہیں ملائکہ بھی جانتے ہیں چیزیں، اور انبیاء بھی جانتے ہیں، ائمہ معصومین بھی جانتے ہیں، غیر انبیاء بھی جانتے ہیں۔ تو کیسے اللہ تو کہہ رہا ہے صرف اللہ جانتا ہے؟ تو کیا جب انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں نا اللہ کہہ رہا ہے میں تمہاری پریشانی کو دور کرتا ہوں، لہٰذا اب آپ کسی اور کے بارے میں کہیں گے نا کہ وہ پریشانی دور کرتا ہے، تو آپ نے اسے خدا مانا، تو سر اللہ کہہ رہا ہے میرے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا۔ تو کیا جب آپ عقیدہ رکھیں گے کہ انبیاء غیب جانتے ہیں تو آپ ان کو خدا پھر مان لیں گے؟ اس کا مطلب اللہ یہ کہہ رہا ہے نہیں، خدا یا تفویض کی بات کر رہا ہے، مستقل بھی ذات ہونے کی حیثیت سے، نہ کوئی غیب جانتا ہے اور نہ عالم تکوین میں کوئی تصرف کرتا ہے، لیکن مقام یعنی خدا کی عطا سے مقام توسل میں بے اذن اللہ غیب بھی جانتے ہیں اس کے بندے، اور مدد بھی کرتے ہیں اس کے بندے۔ یہ کانڈی آگے سکرین کیجئے گا، آگے کانڈی یہاں سکرین پہ کیجئے گا لفظ جو ہے نا وہ الغیب الا اللہ ہے جی، یعنی کہ اور یہ اہل علم کے لیے ایک نشانی ہے جی جی قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا، لیکن ہم سارے مسلمان مانتے ہیں، قرآن میں خود لکھا ہوا ہے کہ غیب جانتے ہیں۔ تو یہاں خدا مستقل بھی ذات ہونے کی حیثیت سے گفتگو کر رہا ہے، اپنی صفات کا بھی عنوان ذکر کر رہا ہے، مستقل بھی ذات، علم کے لحاظ سے بھی مستقل بھی ذات، خدا کی عطا سے اور بے اذن اللہ خداوند کریم کی جو نمائندے ہیں وہ مدد بھی کرتے ہیں، وہ غیب بھی جانتے ہیں۔ اس کی بات ہی نہیں ہو رہی، انجینئر صاحب تو اس کا رد کر رہے ہیں، وہ رد کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا عنوان وہ سورہ نساء کا، یعنی وہ شفاعت کا رد اس آیت سے کر رہے ہیں جو خدا مشرکین کو کہہ رہا ہے کہ تم جن کو الہ مانتے ہو نا، دلیل لے کے آؤ کہ وہ بھی میری طرح یوں مستقل بھی ذات ہے، مجھ سے بے نیاز ہے۔ یار اس آیت کا مقام توسل میں اور شفاعت میں انکار کر رہے ہیں، کوئی یہ استدلال کر رہے ہیں آپ قرآن سے۔
अच्छा नीचे कांडली कीजिएगा, फिर कहते हैं मुशरिकीन की आयतें नहीं इन पे लगाते, नीचे कीजिएगा जी कांडली। अब मैं आगे दिखाता हूँ, वो कहते हैं देखिए जी किसी और को अगर आपने कहा ना कि ये मेरी परेशानी को दूर कर देगा, ठीक है जी, किसी और को अगर आपने ये तो फिर शिरक हो जाएगा, ये सही है बुखारी है सर, ये हाफिज अब्दुल सत्तार हमाद साहब हैं, इसके मुतरजम और मौशी हैं। हदीस नंबर सर इसमें आप देखिए, हदीस नंबर 5896 बुखारी की हदीस है। उस्मान बिन अब्दुल्ला बिन मोहब से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मुझे घर वालों ने हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा के पास पानी की एक प्याली देकर भेजा। रावी हदीस इसराइल ने अपनी 3 उंगलियां बंद कर ली, यानी वो प्याली बहुत छोटी थी, उसमें एक गुच्छा था जिसमें नबी खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक थे। जब किसी इंसान को नजर लग जाती या और कोई बीमारी होती तो वो हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा के पास पानी का बर्तन भेज देता। हजरत उस्मान कहते हैं कि मैंने उस डिबिया में झांका तो मुझे चंद एक सुर्ख बाल दिखाई दिए। नीचे काइंडली आशा दिखाइएगा ताकि मजीद, ये बहुत ज्यादा इस पर हदीसें हैं, मैं सिर्फ एक पेश करके और वो मोशी का कॉल पेश कर देता हूँ। और नीचे कीजिएगा काइंडली, ये देखिए वो फरमाते हैं असल वाकया यूं है कि हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा के पास रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ मुँह मुबारक थे जो उन्होंने चांदी की डिबिया में रखे हुए थे। जब कोई आदमी बीमार होता या उसे नजरे बद लग जाती तो वो पानी का बर्तन हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा के पास भेज देता और उसमें मुँह मुबारक के डालकर बर्तन को हिला देती और पानी मरीज को पिला दिया जाता तो वो अल्लाह के हुक्म से सेहतमंद हो जाता। वाकई मुँह मुबारक रसूल बरकत का जरिया है, लेकिन अकीदा यही होना चाहिए कि बरकत अल्लाह की तरफ से है और उसके हुक्म से आती है, उसके इज़्न के बगैर कुछ भी नहीं होता। मिसम भाई, ये जनाब उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा नबी खातम की ज़ौज मोहतरमा सहाबियां हैं, उनके पास नबी खातम के क्या है, मुँह मुबारक है। लोग जब मरीज हो जाते हैं तो वो शिफा के लिए इनके पास आते हैं कि नबी खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक हमारे पानी में डालिए, जब हम पिएंगे तो हमें शिफा मिलेगी। सर इय्याका नस्तईन की वायलेशन तो नहीं है, मदद किसी और से मांगी जा रही है। अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआउ व यक्शिफु सू की वायलेशन तो नहीं है कि आप तो कह रहे हैं कि किसी और चीज से भी कोई और चीज भी है। देखिए इस्तराब है ना, एक आदमी बीमार है ना, उसको नजर लग गई है, उसका इस्तराब है, तो वो दूर करने के लिए कहाँ जा रहा है? वो कह रहे हैं नबी ये खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक से मैं शिफा लूंगा। शिफा अल्लाह ही देता है, शिफा अल्लाह ही देता है, लेकिन वो कह रहा है दूंगा। और बीबी उम्मे सलमा के पास जब आता है तो बीबी उम्मे सलमा ये तो नहीं फरमाती है ना कि भाई नबी ये खातम तो नफा नुकसान के मालिक ही नहीं है। जब वो मालिक नहीं है तो उनके मुंह मुबारक से क्या लेने आए हो? तुम बीमार हो, बीमार को शिफा तो खुदा देता है। खुदा फरमाता है कि अगर इंजीनियर साहब के बकौल कि अगर आपने ये अकीदा रखना कोई बंदा आपकी मुश्किल को हल कर सकता है तो आपने गोया उसे इलाह मान लिया, तो तुम क्या मुंह मुबारक को इलाह मानने के लिए आए हो मेरे पास? जाओ चले जाओ यहाँ से। नहीं, वो बल्कि उसको शिफा मिलती है उन मुंह मुबारक से, नफा नुकसान की भी मालिक है। साहबा इस्तेफादा भी कर रहे हैं। आगे काइंडली स्क्रीन शो कीजिएगा। आपको वो जो ब्लाइंड फॉलोअर्स होते हैं ना इंजीनियर साहब के, जो ज्यादा दकीक मसाइल को नहीं समझ पाते, वो फिर उनकी सुई अटकती है, नहीं नहीं मुझे पुकारने की बात है यार, पुकारने की बात है। अच्छा ये नीचे कीजिएगा काइंडली स्क्रीन। ये वसीला की शरई हैसियत गुलाम मुस्तफा ज़हीर अमनपुरी साहब की है। नीचे कीजिएगा स्क्रीन। ये वो फरमाते हैं मस्कूरत दोनों हदीस वाले लिहाज सनद ज़ईफ है जो ऊपर बयान हुई, अलबत्ता इबाद अल्लाह से मुराद फरिश्ते लिए जाए तो सही हदीस से इसकी तायीद होती है। नबी खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जमीन में हिफाजत वाले फरिश्तों के अलावा भी अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते हैं जो दरख्तों के गिरने वाले पत्ते लिखते हैं, वीराने में चलते हुए पाँव में मोच आ जाए तो कहें अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। सनदहु हसनुन, हैसमी ने कहा इसके रावी सिका है, इब्न हजर ने कहा इसकी सनद हसन है। सर तो ये तो गैब में पुकार रहे हैं, तो क्या ये इलाह मान रहे हैं फरिश्तों को? क्या नबी खातम इस चीज की तालीम दे रहे हैं? तो वो जो इंजीनियर साहब उस आयत की तफसीर कर रहे हैं वो उनकी खुद साख्ता तफसीर है। खुदावंद करीम वहां जो अपनी तौहीद अफ़आली बयान कर रहा है, अपने इल्म को बयान कर, वो मुस्तकिल भी जात होने की हैसियत से है। तवस्सुल और शफाअत के उन्वान में वो आयात नहीं आई है। इंजीनियर साहब जबरदस्ती उनको तवस्सुल और इस्तिआनत और इस्तिगासा और इन उन्वानात में लाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तफसीर बिर राय कर रहे हैं। आगे काइंडली उनकी वीडियो चलाइएगा।